کلام خداوندی ہے سبحانہ و تعالی، اور وہ نور ہے، وہ معجزہ ہے، ترجمہ معجزہ نہیں ہے۔ اس لیے ترجمہ ہر 20-25 سال بعد اس زمانے کے رواج کے اعتبار سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بدلتا رہتا ہے، قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اصل جو ثواب ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا اور رحمت مومنین کے لیے، جو نازل کیا ہے وہ والا قرآن، وہ شفا اور رحمت مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے اسی قرآن سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کو عربی تو نہیں چھوڑنی چاہیے کسی صورت بھی، کیونکہ اگر ترجمہ ہی فقط رائج ہو گیا تو ایک اس سے بعض اور فتنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جس کا اس وقت تفصیلی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر ترجمے ہی پر اکتفا کرنے لگتے ہیں، اور کچھ اتنے زیادہ سیڈو انٹلیکچول بن جاتے ہیں کہ وہ نماز کے عالم میں بھی قرآن کے ترجمے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں، یعنی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے عربی پڑھنے کی، نماز میں بھی ترجمہ ہی پڑھ لو۔ تو اس سے ایک درجہ بڑھتے 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 اگر آپ عربی کو چھوڑ دیں اور فقط ترجمے پر اکتفا کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ میں انٹرپریٹ کروں صحیح کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے قطعی کہ بھائی فقط عربی پڑھیں ترجمے کو چھوڑ دیں۔ بے شک چونکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ تو تدبر کیسے ہوگا جب تک کہ معلوم ہوگا کہ لکھا کیا ہے اس میں، جب تک کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو تدبر کیسے ہوگا؟ تو اس کا پہلا زینہ تو ترجمہ ہی ہے۔ تو یقیناً تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ ہی تدبر کے لیے پہلا قدم ہے، تو یقیناً ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے، اسے تو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس وجہ سے عربی کو آپ نہ چھوڑ دیں۔ جو امام جعفر صادق اسلام کا کلام ہے کہ لقد تجلی اللہ فی کلامہ، اللہ نے تجلی کی ہے اپنے کلام میں۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی جو تجلی ہے وہ اس کے کلام میں موجود ہے۔ اس خاطر ہے کہ جب تک آپ اس کلام سے متمسک رہیں گے تو اس کی نورانیت، اس کا ثواب وہ ہے، لیکن ساتھ میں ترجمہ اس میں یقیناً ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایک تو آپ ترتیب جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھیں، اور ترجمہ اگر پورا نہ بھی پڑھ پائیں تو کم سے کم اپنے روٹین میں رکھیں کہ میں ترجمے کو کم سے کم تھوڑا تھوڑا اس حد تک پڑھتا رہوں گا کہ اس کو بھی میں زندگی میں کم سے کم ایک بار ختم کروں پورے قرآن کے ترجمے کو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔